क्या जिक्र छेड़ कर बैठ गई हो? सादिया बेगम ने कहा, आज मैं अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रही हूँ। अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। हालांकि तुम लोग बहुत अच्छे और बाअखलाक हो, सादिया बेगम ने कहा। उन्होंने दिल से तारीफ की तो नर्स खुश हो गई। आप अपने घर जाने की खुशी मनाए, मुझे दूसरे मरीज को चेक करने जाना है, वो उठते हुए बोली। उसके जाते ही सादिया बेगम बेड से नीचे उतरी तो दूसरी नर्स नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर आ गई। कहाँ जा रही है मैडम? वो जिंदा दिली से बोली, अपने घर। अभी से? पहले नाश्ता करें भाई, फिर डॉक्टर का वेट करें। उसकी इजाज़त के बगैर तो आप कहीं जा नहीं सकती। हाँ हाँ जानती हूँ, सादिया बेगम ने ढीला पड़ते हुए कहा। लाओ यहाँ रखो। वो बेड पर बैठ गई। उस तरह नहीं, नर्स बोली। पाँव ऊपर करके बैठे, पीछे टेक लगाएं। ठहरे, मैं आपकी मदद करती हूँ। उसने तकिया उठाकर सादिया बेगम के सर और कमर के नीचे रखा, फिर नाश्ते की ट्रे समेत मेज बिस्तर के करीब धकेल लाई। अब अच्छी तरह से खा ले, ये आपका आखिरी खाना है यहाँ, पता है ना आपको? सादिया बेगम बोली। पता क्यों नहीं है, मेरा बस चले तो मैं उड़कर यहाँ से चली जाऊँ। आप बताएं कि आपको हमारे पास रहना अच्छा तो लगा ना? नर्स बोली। बस ठीक ही लगा। कल जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आज मैं डिस्चार्ज कर दी जाऊंगी, तब से मैं अपने घर जाने के बारे में सोच रही हूँ। वैसे जब मैं यहाँ आई थी तब तुम लोगों ने सोचा होगा कि मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर का भी यही ख्याल होगा, वरना मुझे अकेली को ये कमरा ना मिलता। सादिया बेगम के लबों पर मुस्कुराहट थी। जिंदगी और मौत तो खुदा के इख्तियार में है। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड बाय। बाहर निकलते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और राहदारी में चली गई। वहां पहुंचने तक उसके होठों की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। नर्स के जाते ही सादिया बेगम ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जाने कब 11 बजेंगे, तब तक तो मैं तैयार होकर थोड़ा सा घूम लेती हूँ। उन्होंने कॉफ़ी ख़त्म की, मेज़ ट्रे समेत पीछे धकेली और वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील किए। कमरे में आकर बाल संवारे, अपनी चीज़ें बैग में डाली और बैग को पलंग पर ही छोड़कर राहदारी में आ गई। उसका दिल किसी से बात करने को चाह रहा था। आती जाती नर्सों को उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उनसे बातें करे। वो जनरल वार्ड की तरफ चली गई। वहाँ मौजूद मरीजों पर एक अजनबी सी नज़र डाली, फिर उनकी नज़र अपनी हम उम्र एक मरीज पर पड़ी जो बेड पर बैठी हुई थी। वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आपकी तबीयत? उन्होंने पूछा। लम्हा भर उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से मरीज को देखा कि शायद उनसे मुखातिब हो, मगर उसकी चुप रहने पर खुद ही बोल पड़ी। आज मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जब मैं यहाँ एडमिट हुई थी तो सोचती थी कि पता नहीं मैं कभी अपने घर जा पाऊंगी या नहीं। घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी बहू हॉस्पिटल के अमले से बात कर ली थी कि जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती, मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी। बहुत खर्च किया है उसने मेरे इलाज पर। बड़ी खुश नसीब हैं आप जो डिस्चार्ज होकर घर जा रही हैं। अब मुझे ही देख ले, गुर्दे की तकलीफ की वजह से जाने कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। बल्कि यहाँ से रुखसत हो भी गई तब भी घर जाकर
मुझे आराम ही करना पड़ेगा। मेरा दिन जाने कैसे गुजरेगा। ये तो है, शुक्र है कि मेरे पास घर में करने के लिए कई काम हैं। मैंने खुद को घर में कामों में मसरूफ रखा हुआ है। अक्सर मैं अपनी पसंद की डिश बनाकर खाती हूँ। या बेगम ने बताया, शुक्र है दोपहर के खाने पर मैं यहाँ नहीं मौजूद होंगी। मेरी बहू ने मेरे लिए कुछ अच्छा खाना तैयार करवाया होगा। वैसे भी हमारे घर में खाने का खास एहतमाम होता है। खाने के साथ स्वीट डिश भी ज़रूर होती है। मैं खुद शामी कबाब, कोफ्ते और कई चीज़ें बनाकर फ्रीज़र में रखती हूँ। मुझे अकेली जान से इतना खाया नहीं जाता। बच्चे तो बर्गर, चाइनीज़ और बारबेक्यू के शौकीन हैं। घर में चाहे कितना अच्छा खाना बना हो, बच्चे अक्सर ऑर्डर पर कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। मैं तो हॉस्पिटल के खानों से तंग आ गई हूँ। नाश्ते में भी खाने को एक सी चीज़ देते हैं। मरीजा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यहाँ का खाना तो बस पेट भरने के लिए होता है, जायके के लिए नहीं। फिर भी उन लोगों का कुछ ख्याल करना चाहिए। मरीज बेचारा बीमारी से तंग है, कम से कम खाना तो अच्छा खिला दे। ज़रा देर के लिए तबीयत खुश होगी। मेरा नाम फायज़ा है, आपका? वो पूछने लगी। सादिया शाहनवाज। शाहनवाज मेरे शोहर मरहूम थे। वो मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि उनके जाने के बाद मुझे किसी किस्म की मोहताजी नहीं हुई। शहर की वस्त में मेरे 2 बंगले हैं जिनका किराया आता है। मैं सुबह से रात तक खुद को घर के कामों में उलझाए रखती हूँ। मसरूफियात की वजह से वक्त अच्छा गुजर जाता है। मुलाजिम से मैं अपनी निगरानी में सफाई करवाती हूँ। अगर मैं उसे काम करते ना देखूं तो वो डंडी मार लेती है। मैं तो तन्हा रहती हूँ। मेरे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं। एक बांजी है, उसे मैंने अपने साथ रखा हुआ है। उसका शोहर निकम्मा है। भांजी के बच्चे स्कूल से आने के बाद मुझे घेरे रहते हैं। हर वक्त उनकी कुछ ना कुछ फरमाइश होती है। फिर तो उनकी बदौलत आपका वक्त अच्छा गुजर जाता होगा। हाँ, जब मेरे दोनों बेटे बाहर सेटल हुए थे तो मैं सोचती थी उनके बगैर मैं कैसे रह सकूंगी, मगर शुक्र है वक्त गुजर ही रहा है। जब से हॉस्पिटल आई हूँ बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। देखे मुझे घर जाना नसीब होता है या नहीं। वो एकदम उदास हो गई तो सादिया बेगम ने उन्हें तसल्ली दी। खुदा ने चाहा तो आप जल्द अपने घर जाएंगी। अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर के राउंड का वक्त होने वाला है। हाँ, डॉक्टर आते ही होंगे। आप तो रवाना होने की तैयारी करें, फायजा बोली। सादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए फायजा से हाथ मिलाया और वार्ड से निकल आई। कमरे की तरफ जाते हुए उन्होंने सवालिया नज़रों से नर्स की तरफ देखा, लेकिन किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कमरे में जाकर वो बेड पर बैठ गई। आज वक्त गुजर ही नहीं रहा, क्या मुसीबत है? वो बड़बड़ाई और कमरे में टहलने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर उनके कमरे में आया तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। उसके साथ स्टाफ भी था। आज आप बहुत खुश लग रही है, जैसे कैद से रिहा हो रही हो। क्या हम लोग आपको पसंद नहीं आए? हमसे कोई शिकायत हो तो बताएं। डॉक्टर ने खुश मिजाजी से पूछा। शिकायत तो कोई नहीं, स्टाफ के तमाम लोग अच्छे ही थे, लेकिन जाहिर है हॉस्पिटल में घर वाली बात तो हो ही नहीं सकती। घर में तो अलग ही मसरूफियात होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हॉस्पिटल और घर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। मुझे खुशी है
کہ آپ صحت مند ہو کر گھر جا رہی ہیں۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی صحت یاب ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اوپر پہنچ جاؤں گی یا بستر پر پڑی پڑی زندگی کے باقی ایام گزار دوں گی؟ سعدیہ بیگم ہنستے ہوئے زندہ دلی سے بولی، ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا۔ آپ کی حالات اتنی خطرناک نہیں تھی۔ ویسے آپ بہت ہمت والی ہیں۔ کچھ عرصے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹینشن آپ نے بالکل نہیں لینی۔ دوائیں پابندی سے کھانی ہے اور خوش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ ڈاکٹر ان کی فائل دیکھنے لگا، پھر چیک اپ کر کے چلا گیا تو سعدیہ بیگم بیڈ پر بیٹھے بیٹھے کمرے کی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ انہیں شدت سے اپنی بہو کا انتظار تھا، مگر جب وہ آئی اور انہیں لے کر روانہ ہوئی تو کار کو انجانے راستے پر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ شانزے سے مخاطب ہوئی، یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ پہلے مجھے گھر پر اتار دو، مجھے کئی کام نپٹانے ہیں۔ کون سے کام؟ گھر پر کسی کو فرصت نہیں کہ آپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ آپ کی صحت اب ایسی نہیں رہی کہ آپ کو تنہا چھوڑا جائے، اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں کوئی دوسرا آپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ مگر میں اپنے گھر جانا ہے، کسی ادارے میں نہیں۔ وہ شانزے کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولی، جانا تو پڑے گا، میں آپ کو برداشت کر کر کے تنگ آ گئی ہوں۔ حسن خود تو چلے گئے اور آپ کا بوجھ مجھ پر ڈال گئے۔ میں جس ادارے میں آپ کو لے جا رہی ہوں وہاں آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ مجھے وہاں نہیں جانا۔ جب میرا اپنا گھر ہے تو میں وہاں کیوں رہوں؟ اگر تم سے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تو تم خود کہیں چلی جاؤ۔ سعدیہ بیگم ٹھوس لہجے میں بولی، آپ جس کو اپنا گھر کہہ رہی ہیں وہ آپ کا نہیں ہے۔ یاد کریں، آپ گھر سمیت تمام جائیداد بچوں کے نام کر چکی ہیں۔ شانزے کے لہجے میں سختی تھی۔ سعدیہ بیگم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے 6 ماہ قبل یہ سوچ کر اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیا تھا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، مگر یہاں تو جائیداد ملتے ہی رشتوں نے رنگ بدل لیا تھا۔ انہیں انہی کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ صدمے سے ان کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا، یہاں تک کہ کار گہرے رنگ کی دیوار والے ایک عمارت کے سامنے جا رکی جس کے باہر اولڈ ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ شانزے کار کا دروازہ کھول کر انہیں اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرے قدموں سے کار سے اتر گئی۔ سعدیہ بیگم کو گھر سے رخصت کرنے کے بعد شانزے بے حد خوش تھی۔ ان کی روک ٹوک سے وہ اور اس کے بچے بیزار رہتے تھے۔ ایک دن وہ لاؤنج میں بیٹھی موبائل پر ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی کہ ردا کی آواز سنائی دی، ہائے مما۔ شانزے بولی، آ گئی میری جان۔ میں بور ہو رہی تھی، جانے کیا بات ہے، مجھے کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما آپ بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ردا نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، پھر مزید بولی، ویسے آپ موبائل کے ہوتے ہوئے بور ہو رہی ہیں؟ حیرت ہے، کوئی بھی چیز انسان کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ تمہاری اور یاور کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، تم لوگ تو گھر میں صرف سونے کے لیے آتے ہو۔ چھوڑے مما، آپ تو خود بزی ہوتی ہیں،
آپ گھر میں ہوں تو ہمیں مس کرے نا۔ چلے میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، میں اور ساحر اسٹڈی ویزا پر آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ مما آپ بس دعا کیجیے گا میں ادھر ہی سیٹل ہو جاؤں۔ مجھے وہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے، وہاں صحیح معنوں میں آزادی ہے۔ شانزے بولی لیکن میں تو تمہاری شادی کا سوچ رہی تھی، مسز انصاری کے بیٹے کے ساتھ۔ مما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی میں آزادی کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور شانزے اسے تکتی رہ گئی۔ ردا کے بیرونی ملک جانے کے کچھ عرصے بعد یاور بھی جرمنی جانے کی ٹھان لی۔ بچوں کی جانے کے بعد تنہائی شانزے کو ڈسنے لگی تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ کئی بیماریوں نے اسے آ گھیرا تھا۔ ایک دن ردا نے فون کر کے بتایا کہ اس نے رمیش نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں کسی دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شانزے غصے میں بولی، مما آپ کب سے اتنی مذہبی ہو گئی؟ پہلے تو آپ ایسی باتیں نہیں کرتی تھی، الٹا دادی کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مستقبل یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے رمیش سے شادی کر لی ہے، وہ یہاں ایک ہوٹل میں جاب کرتا ہے۔ آپ کو میرا فیصلہ تو بہت برا لگ رہا ہے، اور وہ جو یاور نے اپنے سے 12 برس بڑی پارسی لڑکی سے شادی کی ہے، آپ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ شانزے کو دھچکا سا لگا، وہ ایک دم چلائی، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ یاور نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو مجھے بتاتا، وہ 6 ماہ پہلے یہ قدم اٹھا چکا ہے۔ آپ کو اس لیے اس نے بتایا نہیں کہ آپ اس کی شادی کی خبر سے ناخوش ہوں گی۔ خیر اب تو پتہ لگ گیا نا آپ کو، اب اپنے لاڈلے سے پوچھ لیجیے گا۔ شانزے میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی، اس نے موبائل آف کر دیا۔ سوچنے لگی جس اولاد کے پیچھے اس نے اتنا کچھ کیا، وہ اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے اس کے بغیر کر رہی ہے۔ اولاد کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ڈپریشن نے اسے ایک دم آ گھیرا، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری اولاد کو تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، کتنے دن سے تم بیمار پڑی ہو مگر انہوں نے تمہاری خبر نہ لی۔ کیا ہو جاتا جو 1-2 مہینے کے لیے تمہارا بیٹا یا بیٹی پاکستان آ جاتے؟ نرمین جو شانزے کی عیادت کے لیے آئی تھی ناراض لہجے میں اس کی صورت کو دیکھتے ہوئے بولی، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے لیے، بس فون پر خیریت معلوم کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ یاور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے مگر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ گھٹنوں کی تکلیف کے باعث میرا چلنا پھرنا مشکل ہے، پھر وہاں تو کوئی میرا جاننے والا نہیں، گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاؤں گی۔ بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات ہیں، دونوں جاب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ساری زندگی میں نے دوڑتے بھاگتے گزار دی، مصروفیات کے باعث میں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے سکی۔ اس عمر میں آ کر مجھے فرصت ملی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکوں تو ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ ردا سے میں نے کہا تھا تم میرے پاس آ جاؤ کچھ دن کے لیے، وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کا ارادہ ہے عید تک آنے کا۔ چلو یہ بھی اچھی خبر ہے، ردا اور اس کے بچوں کے آنے سے تمہاری گھر میں رونق ہو جائے گی، نرمین بولی، اور شانزے کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ آج سے 5 سال پہلے جب ردا اور یاور اس کی رضا کے بغیر اپنی پسند کی شادی کی تھی تب اس کو شدید دھچکا لگا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس نے بچوں کے فیصلے کو
قبول کر لیا تھا۔ بیگم صاحبہ، مجھے کچھ دن کے لیے چھٹی چاہیے، میں اور شکیل گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ خانسامہ فخر الدین نے درخواست کی۔ شانزے جو لیپ ٹاپ میں مصروف تھی نظریں اٹھا کر بولی، دیکھو فخر، میں تمہیں اس شرط پر چھٹی دے سکتی ہوں تم عید کے دوسرے دن واپس آ جاؤ، کیونکہ یہاں بھی بہت کام ہوگا۔ میری بیٹی اور اس کے بچے آنے والے ہیں۔ میں فی الحال رابعہ ماسی سے کام چلا لوں گی، مگر ظاہر ہے وہ تمہاری طرح اچھی کک نہیں ہے۔ شانزے کی طرف سے اجازت ملنے پر فخر الدین خوشی خوشی جانے لگا تو شانزے نے ہزار کے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ عید سے ایک روز پہلے ہی ردا کا فون آ گیا۔ الیک سلیک کے بعد وہ کہنے لگی، مما، میرا ارادہ پورا تھا یہاں آنے کا اور میں نے ٹکٹ بھی لے لی تھی، مگر کمپنی والے مجھے چھٹیاں منسوخ کر کے مجھے سنگاپور ٹور پر بھیج رہے ہیں۔ اب کیا کروں؟ مجبوری ہے، میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گی۔ ویسے بھی یہ ٹور میری پروموشن کا اچھا موقع ہے مما، اور آپ ہی تو کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں ردا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، شانزے نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دیر ردا نے گفتگو کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ شانزے کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ اس کو اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بچوں کو شہرت اور دولت حاصل کرنے کی ہی تربیت دی تھی، رشتوں کی اہمیت احساس ہی نہیں دلایا تھا، اور خود بھی اس نے کون سے رشتے نبھائے تھے۔ سعدیہ بیگم کو اولڈ ہاؤس پہنچانے کے بعد اس نے ان کی کوئی خبر نہ لی، یہاں تک کہ ان کی موت کی اطلاع ملنے پر وہاں کے عملے کو کہہ دیا کہ وہی لوگ ان کی تدفین کر دیں۔ آج پہلی دفعہ شانزے اپنا احتساب کر رہی تھی تو اس نتیجے پر پہنچی جس طرح اس نے سعدیہ بیگم کو بوجھ سمجھا تھا، اس طرح آج وہ خود ایک بوجھ بن گئی ہے۔ تاہم خود احتساب کے بعد ضمیر کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے، مگر اب اسے بوجھ کو اٹھا کر زندگی کے دن پورے کرنے تھے۔